السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، علمی جواہر میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ مشق 1.3 کے اگلے سوالات کی طرف ہم چلتے ہیں۔ اگلے سوالات میں نے بورڈ پہ لکھ لیے ہیں، اس کی حل کی طرف ہم چلتے ہیں۔ مشق 1.3 کا دوسرا سوال ہمارے پاس بورڈ پہ موجود ہے کہ درج ذیل حقیقی اعداد کی جمع معکوس معلوم کرے۔ یہ پہلے سوالات میں ہم پڑھ چکے ہیں جمع معکوس کسے کہتے ہیں۔ ایک حقیقی عدد ہو، اس کا ہم نے الٹ لینا ہوتا ہے۔ اگر وہ حقیقی عدد مثبت ہے تو اس کا الٹ منفی آئے گا، وہ عدد اگر منفی ہے تو اس کا الٹ مثبت آئے گا۔ سوال ہمارے پاس موجود ہے کہ -5.8۔ اب ایک منفی عدد ہے، ہم نے اس کا جمع معکوس لینا ہو تو ہم وہ مثبت لے آئیں گے 5.8۔ اب یہ اس کا جمع معکوس کہلاتا ہے۔ اگلا سوال ہمارے پاس موجود ہے کہ 1/6۔ اب یہ ایک مثبت عدد ہے تو اس کا جمع معکوس ہم نے نکالنا ہو تو وہ منفی ہم نکالیں گے، ہم لکھیں گے منفی 1/6۔ اب یہ اس کا جمع معکوس ہے۔ اسی طرح تیسرا سوال ہمارے پاس موجود ہے درج ذیل حقیقی اعداد کے ضرب معکوس معلوم کرے۔ یہ بھی پہلے سوالات میں ہم پڑھ چکے کہ ایک حقیقی عدد ہے، اس کا اگر ہم نے ضرب معکوس نکالنا ہو تو اسی عدد کو ہم 1/, کی صورت میں لکھتے ہیں تو اس کا ضرب معکوس بن جائے گا۔ مثال ہمارے پاس موجود ہے 12۔ اب اس کا ہم نے ضرب معکوس نکالنا ہو تو ہم اس کو بٹے کی صورت میں لکھیں گے 1/12۔ یہ اس کا ضرب معکوس کہلاتا ہے۔ دوسری مثال ہمارے پاس موجود ہے جذر 29۔ اس کا ضرب معکوس نکالنا ہو تو ہم لکھیں گے 1/29۔ اب یہ اس کا ضرب معکوس ہے۔ مشق 1.3 کے چوتھے اور پانچویں سوال کی طرف چلتے ہیں۔ چوتھا سوال ہمارے پاس موجود ہے بریکٹ شروع 2 جمع 3 بریکٹ بند جمع 4۔ ایک عدد ہمارے پاس یہ ہے، اور دوسرا ہمارے پاس ہے 2 جمع بریکٹ شروع 3 جمع 4 بریکٹ بند کو مختصر کرے۔ سب سے پہلے ہم نے اس کو مختصر کرنا ہے اور یہ بھی معلوم کرنا ہے کہ دونوں کا حاصل جمع 1 ہے یا برابر ہے، اور اس میں کون سی خاصیت استعمال ہوئی ہے اسے بھی معلوم کرنا ہے۔ ہم اس کے حل کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم بریکٹ والے حل کرتے ہیں۔ یہاں 2 اور 3 کو ہم نے جمع کیا تو ہمارے پاس کیا آیا؟ 5 آیا۔ 4 ہم نے لکھ لیا، برابر کے نشان، 2 لکھ لیا ہم نے، جمع 3 اور 4 ہمارے پاس 7 آیا۔ اب پھر ہم نے جمع کرنا ہے، 5 اور 4 کو ہم نے جمع کیا، ہمارے پاس آیا 9، برابر 2 اور 7 کو جمع کیا، یہ بھی 9 آیا۔ اب دونوں کا جواب ہمارے پاس کیا ہے؟ برابر ہے۔ اس میں کون سی خاصیت استعمال ہوئی ہے؟ خاصیت تلازم بلحاظ جمع، کیونکہ یہاں جمع ہے تو اس لیے یہ خاصیت تلازم بلحاظ جمع ہے۔ یہ بھی ہم پہلے سوالات میں پڑھ چکے ہیں۔ پانچواں سوال ہمارے پاس موجود ہے بریکٹ شروع 5 ضرب 6 بریکٹ بند ضرب 2، اور 5 ضرب بریکٹ شروع 6 ضرب 2 بریکٹ بند کو مختصر کرے، اور ہم نے اس کا حاصل ضرب بھی معلوم کرنا ہے کہ دونوں کا برابر ہے، اور پھر اس میں کون سی خاصیت استعمال کی ہے تو حل کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم بریکٹ والے کو حل کرتے ہیں۔ 5 6 30، 2 برابر 5 لکھ لیا ہم نے، 5 6 2 12۔ اب ہم نے 30 کو 2 میں ضرب دیا تو ہمارے پاس کیا آیا؟ 60، برابر 5 کو 12 میں ضرب دیا تو بھی 60 آیا۔ اب دونوں کا جواب ایک ہی ہے۔ اس میں کون سی خاصیت ہے؟ تلازم بلحاظ ضرب۔ ناظرین کرام، یہ خاصیت ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، یہاں بھی ہم اچھی طرح سمجھ گئے کہ خاصیت تلازم بلحاظ جمع کسے کہتے ہیں اور خاصیت تلازم بلحاظ ضرب کسے کہتے ہیں۔ مشق 1.3 کے چھٹے اور ساتویں سوال کی طرف چلتے ہیں۔ چھٹا سوال ہمارے پاس دیے گئے حقیقی اعداد a برابر -5 اور b برابر 8 کے لیے ثابت کرے۔ کیا ثابت کرنا ہے؟ کہ a جمع b بھی ایک حقیقی عدد ہے۔ ہمیں کیا معلوم کرنا ہے؟ کہ ان دونوں کو ہم نے جمع کرنا ہے، جو حاصل مجموع ہمارے پاس ہوگا وہ بھی ایک حقیقی عدد ہے، ہمیں یہ ثابت کرنا ہے۔ ہم نے سب سے پہلے ان دونوں کو ثابت کرنا ہے۔ ہمارے پاس -5 جمع 8 ہے۔ اب یہاں -5 اور یہاں مثبت 8 ہے، تو مثبت اور منفی آ جائے تو وہ منفی ہی ہوتا ہے، تو ہمارے پاس حاصل ہوگا 3۔ ان دونوں کے جمع کرنے سے ہمارے پاس جو مجموعہ حاصل ہوا وہ 3 ہے، تو معلوم ہوا کہ یہ 3 بھی ایک حقیقی عدد ہے۔ ساتواں سوال ہمارے پاس موجود ہے دیے گئے 3 حقیقی اعداد y برابر -2، x برابر 3 اور z برابر -2 استعمال کرے۔ اب ہمیں یہ 3 عدد دیے ہوئے تو ثابت کرے۔ کیا ثابت کرنا ہے؟ یہ قانون دیا ہوا ہے، اس سے ہم نے ثابت کرنا ہے کہ
ब्रैकेट शुरू x जमा y ब्रैकेट बंद जमा z बराबर x जमा ब्रैकेट शुरू y जमा z ब्रैकेट बंद। अब आपको तो ये मालूम है इसमें खासियत तलाजुम बलिहाज़ जमा इस्तेमाल हुई है, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अब यहाँ हमारे पास 3 आदत दिए हुए हैं, जो x है वो बराबर 3 के है तो हमने यहाँ 3 लिख लिया, y जो बराबर -2 के तो हमने 2 लिख लिया, और z बराबर -2 के तो हमने यहाँ 2 लिख लिया। इसी तरह इस तरतीब पर भी 3 लिख लिया, -2 -2। अब पहले ब्रैकेट वाले हमने हल करना है, 3 और 2 इनकी जमा हमारे पास क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि अलामत मस्बत है और यहाँ मनफी है तो मनफी होगा। हमने जमा की अलामत लगाना है, -2 लिखना है, बराबर के निशान। अब ये दोनों मनफी हैं, अब इन दोनों को जमा करना है, यहाँ भी अलामत हमारे पास मनफी है, यहाँ भी मनफी है, और ये आपको मालूम होना चाहिए जहाँ अलामत एक जैसी हो तो वहाँ जमा होता है। हम लिखेंगे 3 जमा 2 -2 जमा हमारे पास -4 हासिल हो। अब आगे हल करते हैं, हमारे पास मस्बत 1 है और मनफी 2 है, तो मस्बत और मनफी आ जाए तो हमारे पास मनफी होता है, तो 2 से 1 मनफी हुआ तो हमारे पास 1 हासिल हुआ, मनफी 1 हासिल हुआ। बड़ी की अलामत लगाते हैं, बराबर का निशान हम लगा लेते हैं। यहाँ हमारे पास मस्बत 3 है और यहाँ -4 है तो मनफी होगा, तो 4 से 3 मनफी हुआ तो हमारे पास -1 हासिल हुआ, बड़ी की अलामत लगती है। अब हमें ये मालूम हुआ कि इसको हमने साबित कर लिया कि दोनों का जवाब 1 है, तो आपको मालूम होगा खासियत तलाजुम बलिहाज़ जमा है। नाज़रीन करम, आज तक के लिए इतना ही काफ़ी है, क्योंकि 1-2 वीडियो में पूरा मश्क कवर नहीं हो सकता है। अगले सवाल इंशाल्लाह हम अगले वीडियो में हल करेंगे, ताकि वीडियो लंबी ना हो। जब वीडियो लंबी होती है तो एडिटिंग में भी मशक्क़त होती है। तो आज तक के लिए इतना ही काफ़ी है। आपसे आखिर में फिर दरख्वास्त है कि हमारे चैनल इल्मी जवाहिर को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और अपने साथियों के साथ भी शेयर करते जाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।